بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ آپ لوگ اچھے ہوں گے۔ تو میں پھر سے ایک ویڈیو لے کر آ گئی ہوں، تو ویڈیو آپ لوگ کو بہت پسند آئے گی اور تھینک یو سو مچ جو آپ لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اسی طرح مجھے اپنا پیار آپ لوگ دیتے رہیے۔ تو آج کی ویڈیو ہے دولت مند ہونے کے راز۔ یہ 5 چیزیں اپنے گھر میں رکھ لو، دولت کی بارش ہوگی، غربت کا خاتمہ ہوگا۔ تو اس بارے میں آج کی ویڈیو ہے، تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتی ہوں، آپ لوگ پوری دیکھیے گا بنا اسکپ کیے ہوئے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ خیر و برکت سے ہوں گے۔ تو بس ان 5 چیزوں کو اپنے گھر میں رکھ لو، دولت برسنے لگے گی اور تم پر ہوا ہر قسم کا جادو اور بندش بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، پھر چاہے آپ تنگ دستی اور رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں یا پھر آپ بہت جلد دولت مند بن جانا چاہتے ہیں، تو بس ان 5 چیزوں کو لے کر آپ اپنے گھروں میں رکھ لیں، پھر دیکھیں کیسے آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی تقدیر اور قسمت بدل جائے گی۔ یہ 5 چیزیں کون سی ہیں اور ان کو گھر میں رکھنے سے دولت اور پیسہ کیوں آنے لگتا ہے، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ فیوچر میں ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ ایک بار بابا فرید گنج سکر رحمۃ اللہ علیہ ندی کے کنارے کنارے چلتے ہوئے 7 گاؤں جا رہے تھے، تو بابا فرید دیکھتے ہیں کہ گاؤں کا موچی اپنے پورے خاندان سمیت ندی کی طرف آ رہا ہے۔ بابا فرید کو یہ سب دیکھ کر کچھ ٹھیک نہیں لگتا، کیونکہ شام کے وقت گاؤں کا موچی اپنے پورے خاندان کے ساتھ ندی کی جانب آ رہا ہے، جس کے بعد بابا فرید رک جاتے ہیں۔ جب گاؤں کا موچی اور اس کا پورا خاندان ندی کے پاس پہنچتا ہے تو بابا فرید انہیں آواز دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ گاؤں کا موچی اور اس کا خاندان کچھ نہیں بولتے اور چپ کر کے کھڑے رہتے ہیں، جس کے بعد بابا فرید موچی کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اتنی شام کے وقت تم اپنے پورے خاندان سمیت ندی کے پاس کیا کر رہے ہو؟ جس کے بعد وہ موچی رونے لگتا ہے اور روتا ہوا کہتا ہے کہ بابا فرید، ہم غربت اور تنگ دستی سے تنگ آ چکے ہیں، اب ہم اور جینا نہیں چاہتے، اس لیے میں اور میرا پورا خاندان ندی میں ڈوب کر خودکشی کرنے آئے ہیں تاکہ ہمیں اس غربت اور تنگ دستی بھری زندگی سے نجات مل جائے۔ جس کے بعد بابا فرید اس کو سمجھاتے ہیں کہ زندگی لینے کا اختیار انسان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ جس کے بعد بابا فرید موچی سے مزید کہتے ہیں کہ تم 5 چیزیں لے کر اپنے گھر میں رکھ لو، اس کے بعد دیکھنا تمہارے گھر میں غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا اور دولت اور پیسہ آنے لگیں گے۔ جس کے بعد موچی ایسا ہی کرتا ہے اور چند دن بعد دوبارہ سے موچی بابا فرید کے پاس آتا ہے اور آ کر کہنے لگتا ہے کہ بابا فرید، میرے گھر میں اتنی دولت اور اتنا پیسہ آنے لگ گیا ہے کہ جتنا پہلے کبھی بھی نہیں آتا تھا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، سب سے پہلی چیز جو کہ آپ نے اپنے گھر میں رکھنی ہے، جس کو رکھنے سے گھر میں آئی غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا اور آپ کے گھر میں رزق، دولت اور پیسہ آنے لگیں گے، گھر میں برکت ہی برکت ہو جائے گی، وہ پہلی چیز ہے سرکہ۔ آپ نے انگوری سرکہ یعنی جو سفید رنگ کا سرکہ ہوتا ہے، اس کو لینے کے بعد ایک مخصوص طریقے سے آپ نے گھر پر رکھ لینا ہے۔ کس طریقے سے رکھنا ہے وہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں، لیکن سب سے پہلے سرکہ گھر پر رکھنے سے دولت اور پیسے کیوں آتی ہے، اس کی میں آپ کی وجہ بتاتی ہوں۔ سرکے کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس گھر میں بھی سرکہ موجود ہو تو اس گھر میں کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا۔ سرکے میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اس لیے پھر جس گھر میں بھی سرکہ موجود ہے اس گھر میں کبھی بھی بے برکتی نہیں چھاتی۔
وہاں برکت رہتی ہے اور رزق اور دولت آتے رہتے ہیں۔ کبھی بھی اس گھر میں دولت کا نہیں رک سکتا۔ لیکن پیارے بہن بھائیوں، سرکے کو آپ نے اپنے گھر میں ایک خاص اور مخصوص طریقے سے رکھنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے قدرتی طور پر جو تیار ہوا انگوری سرکہ ہے وہ لے لینا ہے۔ بازار میں عام طور پر کیمیکل سے تیار کیا جانے والا سرکہ بھی مل رہا ہوتا ہے، لیکن آپ نے 100% جو قدرتی سرکہ ہوتا ہے عام طور پر جو حکیموں وغیرہ کے پاس سے مل جاتا ہے، آپ نے قدرتی طور پر یہ تیار کیا ہوا انگوری سرکہ لے لینا ہے اور اسے یا تو اپنے شیشے کی بوتل یا جار میں ڈال کر یا پھر جو سرکہ رکھنے والے چائنا مٹی کے برتن ہوتے ہیں ان میں ڈال کر اپنے گھر میں رکھ لینا ہے۔ پھر دیکھیں آپ کے گھر میں کیسے چاروں طرف برکت آتی ہے اور رزق اور دولت بارش کی طرح گھر میں آنے لگتے ہیں۔ غربت سے نجات حاصل کرنے اور رزق اور دولت میں بے پناہ اضافے کے لیے جس دوسری چیز کو آپ نے اپنے گھر میں لگانا ہے وہ ہے آیت الکرسی۔ آپ نے تو کسی سادہ کاغذ پر آیت الکرسی لکھ لینی ہے، یا بازار سے آپ کو بہت سارے ایسے ڈیکوریشن پیسز مل جاتے ہیں یا پرنٹ کی ہوئی آیت الکرسی بھی مل جاتی ہے۔ تو آپ نے آیت الکرسی کو یا تو خود لکھ لینا ہے یا پھر بازار سے آپ نے پہلے سے ہی پرنٹ کی ہوئی آیت الکرسی لے لینی ہے اور اسے اپنے گھر میں ایک مخصوص جگہ پر لگا دینا ہے۔ کس جگہ پر لگانا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ گھر پر آیت الکرسی لگانے سے ہوتا کیا ہے۔ جب بھی گھر پر آپ آیت الکرسی لگا لیتے ہیں تو آپ کے گھر میں کسی بھی قسم کا شیطان، نہ تو بڑا شیطان اور نہ ہی کوئی دوسرے چھوٹے شیاطین ہوتے ہیں، وہ آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ خاص کر گھر میں اس جگہ پر جس جگہ پر آیت الکرسی لگی ہوتی ہے وہاں شیطان کا آنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے گھر میں آیت الکرسی لگا لی جاتی ہے۔ نہ تو بڑا شیطان، نہ ہی چھوٹے شیاطین اور نہ ہی جو گندے جنات ہوتے ہیں جو کہ رزق کی تنگی اور بے برکتی لے کر آتے ہیں، بندشیں اور جادو ٹونا اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، وہ جنات آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو پاتے، جس کے بعد آپ کے گھر میں رزق اور دولت آنے لگتی ہے۔ لیکن اپنے گھر میں آیت الکرسی کو لگاتے وقت اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں اس جگہ پر آیت الکرسی کو لگانا ہے جہاں آیت الکرسی کی بے ادبی نہ ہو۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، آیت الکرسی کو گھر میں ایسی جگہ پر لگا دیتے ہیں جس جانب پاؤں بھی ہوتے ہیں، اس لیے آپ جس کمرے میں بھی آیت الکرسی کو لگائیں تو ایسی جانب لگائیں، یعنی ایسی دیوار پر لگائیں جس جانب گھر میں جو تیسری چیز لا کر رکھنی ہے وہ ہے سبز طوطا۔ آپ نے اپنے بزرگوں سے یہ بات ضرور سنی ہوگی کہ جس گھر میں سبز طوطا موجود ہوتا ہے اس گھر میں نہ تو سفلی جادو اور نہ ہی کالا جادو چلتے اور نہ ہی کسی قسم کی بندش باقی رہتی ہے۔ اور اپنے گھر میں جو چوتھی چیز لگانی ہے وہ ہے گھوڑے کا ٹاپا۔ آپ نے بھی بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ انہوں نے یا تو اپنے گھروں میں یا پھر اپنی دکانوں میں، دفتروں میں گھوڑے کا ٹاپا لگایا ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں نے کیل کے ساتھ لگایا ہوتا ہے تو کچھ لوگوں نے دھاگے یا ڈوریوں کی مدد سے گھوڑے کا ٹاپا لٹکایا ہوتا ہے۔ گھوڑے کا ٹاپا جو کہ گھوڑا اپنے پاؤں میں پہنتا ہے، گھوڑے کے ٹاپے کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ گھوڑے کا ٹاپا کسی بھی قسم کی نظر بد کو اور کسی بھی قسم کی بندش کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نظر بد اچھے خاصے جوان صحت مند انسان کو قبر تک پہنچا دیتا ہے۔ پانچویں چیز جو گھر میں رکھنے سے برکت آتی ہے اور رزق اور دولت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے وہ ہے نمک کی گٹھلی۔ نمک کی گٹھلی کو آپ نے کیسے بنانا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن نمک کے حوالے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ نمک بنیادی طور پر ایک معدنی چیز ہے، یعنی نمک بنیادی طور پر ایک پتھر ہے جسے کوٹ کر نمک تیار کیا جاتا ہے۔ جس طرح ہر پتھر کے اندر کوئی نہ کوئی خصوصیت پائی جاتی ہے، اس لیے پتھروں کو انگوٹھیوں میں لگا کر پہنا جاتا ہے۔ جو نمک ہوتا ہے اس کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ نمک گھر میں چھائے ہوئے برے اثرات کو اپنے اندر قید کر لیتا ہے، جس کے بعد گھر میں ہر قسم کی بے برکتی
اور رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جاتی ہے اور برکت ہی برکت پڑ جاتی ہے۔ تو بے برکتی اور ناخوشیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو گھر میں، کاروبار میں، زندگی میں برکت ہی برکت ہوگی انشاءاللہ۔ تو ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ میں ماشاءاللہ، سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک بار اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت